يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قابل صد احترام سامعین، ہر طرح کی مدح و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہوں نبی کی اولاد پر، آپ کی ازواج پر اور آپ کے اصحاب اور جانثار رفقا پر. حضرات، یہ ذوالقعدہ کی 28ویں تاریخ ہے. ہم لوگ اللہ رب العالمین کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی جو تاریخ ہے ذوالقعدہ کی 28ویں تاریخ. کل اگر اللہ نے چاہا تو ذوالقعدہ کی 29ویں تاریخ ہوگی، اور اگر یہ مہینہ ذوالقعدہ کا 29 ایام پر مشتمل ہے تو کل سورج کے ڈوبنے کے بعد چاند نکل آئے گا اللہ کی مرضی اور اس کی رضا سے. اور اگر یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے تو چاند کل نہیں بلکہ پرسوں یعنی اتوار کے دن سورج کے ڈوبنے کے بعد چاند ظہور پذیر ہوگا، نکلے گا. اگر 29ویں تاریخ ہی کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی کل مغرب کے بعد چاند نمودار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اتوار کے دن یعنی کل چاند نظر آیا تو اب اس کے بعد سے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کی نیت جنہوں نے کر لی ہے، جانور خریدنا ہے، وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹیں، اس پر ثواب ہے. اور بعض لوگوں نے حدیث ہی کی روشنی میں اس کو واجب تک قرار دیا کہ قربانی کی نیت رکھنے والا، قربانی کا ارادہ رکھنے والا شخص جب تک قربانی نہیں کر لیتا ہے تب تک بال ناخن کاٹنے سے گریز کرے. اگر اتوار کے دن مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں اتوار یعنی پرسوں سے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے مغرب کے بعد. کل اگر چاند نظر آتا ہے مغرب کے بعد تو عید الاضحیٰ 20 جولائی کو انشاءاللہ 20 جولائی جو منگل کا دن ہے اس تاریخ کو عید الاضحیٰ پڑے گی. اور اگر کل چاند نظر نہیں آتا ہے مغرب کے بعد تو عید الاضحیٰ یہ تہوار ہم لوگ انشاءاللہ منائیں گے جولائی کی 21ویں تاریخ کو یعنی بدھ کے دن. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ عشرہ جو چل رہا ہے اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں عزیز تر ہے، بہت محبوب ہے.
گالی گلوچ، فساد، الزام، بہتان سے گریز کرنا چاہیے. جھگڑا نہ ہو، تکرار نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو. یعنی جتنے بھی انسان کے اعمال کو بیکار کر دینے والے کام ہیں اور نامہ اعمال کو سیاہ کر دینے والے کام ہیں، ان سے بچ جانا چاہیے. یہ مہینہ بھی بڑا ہی حرمت و تقدس والا ہے، اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس کے جو 10 دن ہیں شروع کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی. ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے قسم کھائی. اور پورے سال میں ذو الحجہ کے جو 10 دن شروع کے ہیں، ان سے اہم دن پورے سال میں دوسرے کوئی اور نہیں ہے. خاص طور سے جو قربانی کا دن ہے وہ تو سب سے عظیم دن. اس لیے بہت ہی زیادہ محتاط طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ خاص بات، یہ قربانی جس کو ہم چند دنوں کے بعد انشاءاللہ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ مسلمان جانور خریدتا ہے، موٹا تازہ ہٹھا کٹھا دیکھتا ہے، مطلوب بھی نہیں، اچھا ہے، مناسب ہے، لیکن بھول جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو. اس سنت کے علاوہ اور دیگر سنتوں کو مسلمان اصل میں فراموش کر بیٹھا ہے. اور ان کے طریقے کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، کس انداز کی انہوں نے زندگی گزاری، اور اپنے دامن کو کیسے صاف ستھرا رکھ کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان کی زندگی کے ہر گوشے پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. قربانی ایک سنت ہے، سنت موقدہ ہے. جس عمل کو ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا، اللہ رب العالمین کا اشارہ پا کر اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر خوشی ہوئی کہ دین کا ایک حصہ اس کو قرار دے دیا، اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو شعیرہ قرار دیا. یہ بہت عظیم شے ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کا جذبہ جب تک قوم کے اندر رہتا ہے تب تک قوم ترقی کرتی ہے، اور جب قربانی کا جذبہ مفقود ہو جاتا ہے تو قوم زوال اور ادبار و پستی کی طرف چلی جاتی ہے. تو جذبہ ہونا چاہیے. اللہ نے طاقت دیا ہے تو پیٹھ مت پھیریں، اعراض سے کام مت لیں. لوگ سوچتے ہیں ایک بڑا اماؤنٹ چلا جائے گا، اگر یہ رہ گیا تو یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ پریشانی کے دور سے گزر رہے ہیں، بات الگ ہے. اللہ نے آسانی اگر دی ہے تو آپ اعراض مت کریں، قربانی کریں. یہ ایک شعیرہ ہے، اس کو بیدار رکھا جائے، اس کو بیدار رکھا جائے، اور اس پر عمل ہو بڑھ چڑھ کر کے. دنیا کا کوئی بھی خیر کا عمل قربانی کا متبادل نہیں بن سکتا ہے. آپ اگر چاہو کہ پیسہ بچا کے کچھ اور کر لیں تو کچھ بھی کرو، سر پٹک پٹک کے اپنے آپ کو مار دو. قربانی کا کی جگہ پر وہ کام، وہ عمل نہیں جا سکتا. کسی دوسری عبادت کے ذریعے آپ چاہو کہ قربانی کی ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہو جاؤ، یہ نہ کر کے کچھ اور کرو. جیسے آج کے پاکھنڈی لوگ بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پاکھنڈ پھیلانے والے، اسلام کے تعلق سے طرح طرح کے شبہات پھیلانے والے کہتے ہیں تصوراتی طور سے قربانی کر لو، آن لائن موبائل پر بکرا منگاؤ اور اسی پر ذبح کر ڈالو. تصوراتی خیالی قربانی کرو. ان کے یہاں پاکھنڈ جیسے ہے کہ ذکر اور شرمگاہ تک کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور اس کو بھی خدائی کا رتبہ دے دیا جاتا ہے. انہوں نے ایسا ہم کو اور آپ کو سمجھ لیا ہے. یہ دین نہیں ہے. ایسے بدماشوں کے مکر و فریب سے بچا جائے، محتاط رہ جائے، اور کچھ بیدار رہو. اس چوراہے اور اس چوراہے پر بیٹھ کر کے 2-2 4-4 گھنٹہ چائے پی پی کے جو عزتوں کو تار تار کرتے ہو اور سر بھی آ کے پٹکتے ہو، محتاط رہو. خطرے میں پڑ رہا ہے ایمان. مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ اس
محترم مہینے کا بھی لحاظ نہیں، اس محترم مہینے کا بھی خیال نہیں، اور طاقت کیا ہے آپ کی، پاور کیا ہے آپ کے پاس، بساط کیا ہے، ذرا اس پر بھی نظر رکھو۔ اور کتنے سیاہ ہو چکے ہیں آپ میں سے بعض، ذرا گریبان میں ڈال کر کے اپنے چہرے کو وہ بھی دیکھیں آپ، بہت ضروری ہے۔ چہرے کی صفائی اصل نہیں ہے، اصل میں جو مطلوب اور مقصود ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ اس لیے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگ قربانیاں کرتے ہیں، ہزاروں قربانیاں، لیکن بھائی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی قربانی ہے؟ باپ اور بیٹے کے درمیان موافقات نہیں، یہ کون سی قربانی ہے؟ بیٹیاں الگ ہیں، ماں سے ان کا تعلق مناسب انداز کا نہیں ہے، یہ کون سی قربانی ہے؟ یہی قربانی ہے۔ باپ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، جن کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے ہم پورے طور سے اپنے آپ کو آمادہ پا رہے ہیں۔ باپ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، قتل کر ڈالوں گا، مار دوں گا، نکل جا میرے گھر سے، طرح طرح کی دھمکیاں۔ جاتے وقت کہہ رہے ہیں آپ کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا، یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا نہیں، اے میرے ابا جان۔ محبت سے، پیار سے ہمارے وہ احباب دعوت و تبلیغ کے مشن سے جو جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، وہ گھروں سے شروع کریں۔ پوری دنیا میں اسلام کا ڈھڈورا پیٹنے کی بات کرنے والے ذرا اپنے چہرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، یہ چہرہ محمدی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مجوسیوں اور مشرکوں کا چہرہ لے کر کے آپ کہتے ہو فلاں حکمراں ایسا، فلاں حکمراں ایسا، اپنے گریبانوں میں ڈال کر کے دیکھو۔ یہ تحریکیوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اخوانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، جو پوری دنیا میں اسلام اور اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کرتے، لیکن چہرہ دیکھو تو شرم آ جائے، صبح میں دیکھو تو رات کو نیند نہ نصیب ہو۔ یہ حالت ہے پوری دنیا میں اسلام، اور گھر فلمستان بنا ہوا ہے، گھر قبرستان بنا ہوا ہے، اور دنیا میں اسلام کی باتیں کرتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، اور یہی جس ملک میں رہ رہے ہیں پیٹ پاٹ کر کے برابر کر دیا، کتنے عبادت خانے منہدم کر دیے گئے، اور کیا کیا معاملات ہیں، کتنی ماں اور بہنوں کے پیٹوں کو چاک کر کے ان کے اندر پل رہے بچوں کو تیروں پر تلواروں پر اچھال دیا گیا۔ یہ یاد نہیں ہے؟ بے غیرتوں، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ بات سعودیہ کی کرتے ہو، بات مصر کی کرتے ہو، بات فلسطین کی کرتے ہو، جس دھرتی پہ رہ رہے ہو یہاں تمہاری حیثیت کیا ہے، یہاں تمہارا مقام کیا ہے، یہاں تم کس معیار کے ہو؟ یہاں تو زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بے غیرتی کی انتہا، اس سے باز آنے کی ضرورت ہے۔ اور سن لیجئے کام کھول کر، آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے سماج میں، آپ ہی کی مسجد میں ایسے بے غیرت مل جائیں گے جو بھولی بھالی ذہنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ نئی نسل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، 14 اور 15 سال کے بچوں کو نشانہ بناتے ہیں، بزرگوں اور بوڑھوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے تحریکیوں، حرام خوروں سے بچنے کی ضرورت ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جن کے چہرے دیکھ لیے جائیں تو سمجھ میں آ جائے یہ کوئی مجوسی ہے یا کوئی مشرک آدمی ہے، وہ اسلام لانے کی بات کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کا نفاذ اپنی ذات سے شروع کرو، اسلام کی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کرو۔ باپ کو دیکھیں، بیٹوں کو دیکھیں، زندگی حرام خوری میں بیت رہی ہے، اور خلافت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ خلافت کا کوئی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ خلافت ایمان کے بغیر ممکن نہیں، یہ سلطنت توحید کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر توحید نہیں ہے آپ کے پاس، رب پر یقین و توکل نہیں ہے، دین پر پابندی کے ساتھ عمل نہیں ہے، ذلیل ہوگے ذلیل، عزت و سر بلندی کے خواب دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے، عزت نہیں ملے گی۔ عزت رب کی توحید میں ہے، عزت رب پر صحیح معنوں میں ایمان لانے میں ہے۔ اسی لیے قرآن اٹھائیے اور ان جاہلوں کے بہکاوے میں مت آئیے۔ کوئی جاہل تحریکی، اخوانی پاکھنڈی 10 منٹ کھڑے
ہو کر کے بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کسی بھی موقع پر کسی بھی مجلس میں آ کر کے انشاءاللہ سامنا کر سکتا ہے۔ یہ جراثیم ہے ملت کے لیے، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، حکومتوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، اور خود بیٹھ کر کے آوارگی اور عیش و آرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے شیطان صفت لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جو سادے اور کمزور غیر پختہ ذہن کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں، گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹہ رات کے 2-2 بجے تک یہ بیٹھتے ہیں۔ نہیں معلوم ہے آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ کے بازو میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آ کر کے وہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، آمین کہنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ تو بس مست ہو جاتے ہو، یہ رفع یدین کر رہا۔ نا نا نا، اتنی خطرناک بیماری ہے جو نہ اسلام پر رہنے دیتی ہے اور نہ ہندو دھرم کو اپنانے کی بات کرتی ہے۔ آدمی ایسا ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ تو ایسے شیاطین صفت لوگوں سے گریز کرو۔ آپ، میں نہیں کہتا تعلق توڑ لو، محتاط رہو، محتاط رہو، پتہ نہیں اس کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ محبت سے ملو، ہیلپ کرو، تعاون کرو، لیکن جیسے فساد پر مشتمل باتیں کرنا شروع کر دے، سمجھ جاؤ کہ یہ جاہل مفتی ہے، یہ مفت خور مفتی ہے یہ۔ تو ایسے جاہل مفتیوں سے گریز کرو، اور یہ ذہن میں بٹھا لو کہ جتنے بھی اس طرح کے خوانی اور تحریکی ہیں، دنیا میں اسلام کی بات کرتے، مسلم حکمرانوں پر سب و شتم کا نشانہ باندھتے ہیں اور سادھتے ہیں، ایسے لوگ عام طور سے علماء کے تعلق سے بھی نفرتیں ڈالیں گے۔ وہ کیوں؟ عوام کا تعلق اور رابطہ جب علماء سے کمزور ہو جائے گا تو شکار کرنے میں ان کو آسانی ملے گی۔ شکار کرتے ہیں یہ لوگوں کو، ہاں، اور یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے، یہ پہلی صفوں میں بیٹھنے والے یرغمال میں آ جاتے ہیں، ان کے دام تزویر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بہت ہی قاعدے سے پرکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لاٹھی نہیں چلانے کی بات کرتا، محتاط رہو، ہمیشہ نیند کے خمار میں مت رہو۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ابھی آپ کو غسل کا طریقہ معلوم ہے؟ یہ لمبی لمبی بات کریں گے، آپ ذرا پوچھئے، وضو کر کے بتا دیجئے حضرت وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ مصر نے ایسا کر دیا ہے، فلانے نے ایسا کر دیا ہے، ان کا دادا ایران بڑا اچھا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو، اپنا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ بگاڑ لو گے اپنے آپ کو۔ تعلق رکھو، دوستی رکھو، لیکن فاصلے کے ساتھ، محتاط انداز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ حق اور ناحق کی بات کرو گے، آپ کے اپنے دشمن ہو جائیں گے۔ میٹھی میٹھی جو دعوتیں ہیں، وہ میٹھی میٹھی دعوتوں سے ملتا ہے، لوگ جڑتے ہیں اور ٹوٹتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر حق ادا کرو گے دعوت کا تو جڑیں گے بھی کچھ لوگ، ٹوٹیں گے بھی کچھ لوگ۔ آپ کہو گے کہ یہ چہرہ صحیح نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ آپ نے پڑھا ضرور ہے، لیکن یہ چہرہ مشرکوں کا ہے، داڑھی صاف کر کے گھومتے ہو، کاٹتے ہو، ایسا آپ نے بولا، اور بہت میٹھے انداز میں بھی بولو، وہ کل سے اس کا منہ پھول جائے گا، کل سے اس کا منہ پھول جائے گا۔ حضرت نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے قدم ایسے ہونے چاہیے، آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کتنے نمازی ماشاءاللہ، میٹھے میٹھے بھائی ہمارے نماز میں 20-20 سال سے نماز پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں تو بہت اصلاح ہے ماشاءاللہ۔ اور مسجدوں کا جائزہ لیجیے آپ، یہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سٹانے میں پاؤں اور کندھے کے ملانے میں آپ کو دقت ہے تو انگلیوں سے قبلے کا استقبال تو کرو حضرات لوگ، انگلیاں قبلہ رخ تو رکھو۔ یہ ایسے رہتے ہیں، لگتا ہے کوئی عیب ہو یا پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہوں، کب سدھارو گے آپ؟ اگر ان کو کتنا ہی پیار سے سمجھاؤ، کہتے ہیں کچھ لوگ بہت ٹائٹ بولتے تھے، ٹائٹ نہ بولو، بہت نرم بولو، شکر وکر ڈال کر کے بولو اپنی باتوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بھی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سب دعوت ہے، حق کو حق، ناحق کو ناحق۔ جب آپ بولو گے
آپ کا بیٹا آپ سے منہ پھیر لے گا، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہو جائے گا، وہ میرے سامنے کا بیٹا میرا بچہ مجھے بتا رہا ہے۔ آپ کتنے لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، آئے دن شکایتیں آ رہے ہیں، یعنی وہ باپ ہیں تو کچھ نہیں کریں گے۔ کئی لوگ یہاں ایسے ہیں بیچارے، یہ ایک شخص کے تعلق سے جانتے، ان کے بیٹے کا مسئلہ ہوا ہے تو ابا جان کی کوشش یہ ہے کہ ہم تو ابا ہیں، مولانا ہمارے ہی فیور میں بات کریں گے، اور ابا جان کو جب بتایا گیا کہ آپ زیادتی کر رہے ہو تو ان کا تھو بڑا پھول گیا۔ تو ابا جان آپ ہیں مطلب کچھ نہیں کرو آپ نا، کسی کو زیادہ مانو، کسی کو کم مانو، کسی کو پوری سمپتی دے دو، کسی کو محروم کر دو، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور میٹھی میٹھی بولنے والے جتنے میاں مٹھو لوگ ہیں سن لیں، یہ اسلام کا تقاضا نہیں۔ اسلام یہ ہے باپ اگر ناحق پر ہے تو بولا جائے آپ غلطی پر۔ کچھ لوگ اس طرح کی مجالس میں آتے نہیں، بلایا جاتا ہے بھئی آپ بھی گاؤں کے ہیں، آپ بھی گاؤں کے ہیں، آپ بھی گاؤں کے ہیں، کہتے کون جائے گا؟ اگر ہم نے بول دیا کہ وہ غلط تو اب وہ پھر مجھ سے ناتا توڑ لیں گے، تو یہ خوف مت کھاؤ، ناتا توڑ لیں گے تو کیا ہے، روزی روٹی تھوڑی نہ بند کر دیں گے۔ حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ بیٹے بھی ظلم کرتے ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کے اوپر، بھائی بھی ظلم کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے اوپر، بھائی بھی زیادتی کرتے ہیں اپنی بہنوں کے اوپر، ایسے ہی باپ بھی ظلم کرتے ہیں اپنے بیٹوں کے اوپر۔ جس کی جیب گرم ہے اس کو زیادہ مانتے ہیں، جو تھوڑا کمزور ہے حلال طریقے سے کماتا ہے اس کو کم مانتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہے، اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ پھر وہ بچے بدظن ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا بہت کماتا ہے، بہت عطا کرتا ہے، بہت دیتا ہے، لیکن کسی وجہ سے مجبور ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب نہیں دے پاتا ہے، مطلوبہ رقم ان کو نہیں مل پاتی ہے، وہیں سے منہ پھیر لیا۔ زندگی بھر جو کچھ اس نے کیا سب کو بھول گئے۔ یہ ماں باپ کا شیوا ہے۔ پیسے سے محبت آپ کو ہو جائے اور لڑکوں کو آپ نظر انداز کر دو، پانچوں انگلیاں جیسے برابر نہیں ہے، ایسے آپ کی اولاد ساری برابر رہے، ایک ہی معیار کی وہ ترقی یافتہ ہو جائے، ایک ہی جیسے سارے لوگ کمائی کرنے لگے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں؟ وہ پیلی لال کتاب ہمیں بھی دکھائیے ذرا۔ اس لیے اپنی غلطیاں محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ بہت سارے ابا جان لوگ ہیں، نہیں سمجھ میں آتا ان کو۔ اپنی بیٹی ہے تو بڑی محبت، اور بیٹے کی جو بیوی ہے بہو اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے پہنچ کر کے سسرال میں تب بلبلاتے ہیں، تب یہاں بھاگیں گے وہاں بھاگیں گے۔ آپ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوسروں کی بیٹیاں جو آپ کی بہو ہیں، اگر ان کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھو گے، ان کو عزت نہیں دو گے، تو پھر آپ عزت کی توقع مت رکھیں۔ مت یہ سوچیں کہ آپ کی بیٹیوں کی عزت ہوگی ان کے شوہروں کے یہاں۔ اللہ ویسے ہی پیٹے گا، جیسا آپ کرو گے ویسے ہی آپ کو صلہ اور بدلہ ملے گا۔ یہ کچھ باتیں ذہن کے کسی نہ کسی گوشے میں تھی، میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ میں عالم ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ والد ہیں، 4-5 بچوں کے باپ ہیں، آپ بھی غلط کر سکتے ہیں۔ ایک ماں ہے وہ بھی غلط کر سکتی ہے، گھر کی بہو ہے وہ بھی غلط ہو سکتی ہے، بیٹی ہے وہ بھی غلط کر سکتی ہے۔ مسلمان کا طریقہ حق ہوا۔ ابا جان ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابا ایسوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ سنتے ہو نہ دیکھتے ہو، نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، نہ نفع کے مالک ہو نہ نقصان کے مالک ہو؟ تعلیم دے رہے ہیں اور تبلیغ گھر سے شروع کر رہے ہیں۔ ابا جان کو انہوں نے منحرف پایا، دین سے برگشتہ پایا۔ تلاش بسیار کے بعد جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے باپ کو اس سے ہٹا ہوا پایا۔ اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں آبا و اجداد غلط تھوڑی نہ تھے۔ نہیں سمجھے آپ دین سمجھائیں گے، آپ نماز کی اصلاح کریں گے، آپ عقیدے کی اصلاح کریں گے، تو ویسے ہی جیسے مکہ کے مشرکین بولتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، ابا کو، دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم بھی اسی کو کریں گے۔ یہ کوئی دلیل کا ہے؟
آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، اگر یہی دلیل ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی آزر کی پیروی کرنی چاہیے تھی، اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ابا جان کہہ رہے ہیں۔ یہ تو گھر سے شروع کرو آپ۔ ضروری نہیں کہ جو بڑے لوگ ہوں وہ حق پر ہی ہوں، بڑا بھائی ہے، ابا جان ہیں، بڑے ابا ہیں، چچا ہیں، اب ان کی روش الگ ہے، میں نئی راہ کیسے کوئی نکالو؟ تو نئی راہ نہ نکالو، ہو سکتا ہے آپ کے ابا غلطی پر ہوں، قرآن و سنت کی طرف آؤ، اللہ سے ہدایت کا سوال کرو رو کر کے، جیسے روپیہ پیسہ مانگتے ہو آپ، ایسے اللہ سے ہدایت کا سوال کرو۔ آپ حیران رہ جاؤ گے، اتنے عظیم پیغمبر ہیں، اللہ نے جب دین حنیف کی طرف ان کی رہنمائی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ کتنے بھائی ہمارے بت پرستی سے دور ہیں، شرک سے ماشاءاللہ دور ہیں، کفریہ اعمال سے دور ہیں، لیکن مطمئن ہیں، کہتے ہیں اب کیا ہوگا، اب تو ہم پختہ ہو گئے ماشاءاللہ، لاٹھی کی طرح مضبوط ہیں، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ نہ، بندوں کے دل رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں، ان قلوب العباد بین اصبع الرحمن، رحمان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہے بندوں کے دل، یقلب کیف یشاء، رحمان جیسا چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا۔ آج دین پر ہو، کل بددین بھی ہو سکتے ہو، آج کوئی امام بن کر کے امامت کر رہا ہے، کل وہ دین سے منحرف بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ جب چاہے بگاڑ دے، اللہ جب چاہے صراط مستقیم سے ہٹا دے، اس لیے دعا ہو، یا مقلب القلوب، یہ پیارے نبی دعا کرتے تھے۔ ہم تو ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں ہم لوگ کہ یہ سب دعا کہاں ہماری زبانوں پر آتی، یہ سب دعا کی ضرورت کہاں ہے، بالکل پروف ہو چکے ہیں، نہ پانی نقصان کرے، نہ کوئی اور شخص نقصان کرے، نہ کسی کی بری دعوت نقصان کرے، بالکل محفوظ ہیں۔ پیغمبر ہو کر کے کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے رب مجھے میری ذریت کو بتوں کی پرستش سے بچا کے رکھنا، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا اللہ۔ یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کون؟ وہ جن کے طریقے پر چلنے کے لیے قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ٹوٹل قرآن کی 25 سورتوں میں 69 دفعہ 69 بار ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہوا ہے۔ 25 سورتوں میں 69 دفعہ 69 بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہوا ہے، اور پوری ایک سورت ہے سورہ ابراہیم۔ اتنا پیار تھا رب کو، اور پوری دنیا والوں کو کہا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ابراہیم علیہ السلام جو خالص ایک اللہ کی پیروی کرنے والے تھے، حنیف تھے، یعنی ایک رب کے پرستار تھے، ان کی ملت پر چلو، ان کے دین کی پیروی کرو، ان کے راستے کو اپنا لو، فَاتَّبِعُوا، اتباع کرو ملت ابراہیم کی۔ یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، خود نبی کو کہہ رہا ہے، پیارے پیغمبر آپ کو بھی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی پڑے گی، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو اپنانا ہوگا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اتنے عظیم پیغمبر تھے۔ ایک شخص آ کر کے کہتا اللہ کے رسول انت خیر البریہ، بیسٹ انسان ہے آپ، مخلوق میں سب سے بہترین آپ ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ذاک ابراہیم علیہ السلام، یہ مقام ابراہیم کو ملا ہوا ہے علیہ السلام۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث، آپ نے کہا یہ چھپکلی کو مار دو، خود پیارے حبیب کہہ رہے ہیں مارو اس کو، کیوں؟ کانا ینفخ علی ابراہیم، جب ان کو آگ میں جلایا جانے لگا، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو طاقت یہ بھی لگا رہی تھی، یہ پھونک مار رہی تھی چھپکلی، تاکہ آگ اور بھڑکے اور ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ چھپکلی کو مارو، گرگٹ، اس کے قبیل کی جتنی چیزیں ہیں مارو دو، ختم کرو۔ ایک تو یہ زہریلے ہوتے، دال میں پڑ جائیں، چائے میں، کھانے پینے کی چیز میں، آدمی مر جاتا، زہرناک۔ اور آگے کہا وَكَانَ يَنفُخُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مارو چھپکلی کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مار رہی تھی،
اب آپ سوچو یہ کب کا واقعہ ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، اور جب تک یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے تب تک اس حدیث کو پڑھا جائے گا، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں من ضرب الوضع فی اول ضربت، پہلی بار میں جس نے کسی چھپکلی کو مار دیا، قتل کر دیا، من قتل وضعا فی اول ضربہ فلہ 100 حسنہ، 100 نیکی ملے گی، 25-50 نہیں، 100 نیکی ڈائریکٹ۔ وفی الثانیۃ دون ذلک، آدمی نے مارنا چاہا لیکن پہلے وار میں مری نہیں چھپکلی، پھر سے مارنا پڑا، تو دوبارہ کوشش کر کے اگر کسی نے مارا تو اس کو 100 نیکیوں سے کم نیکیاں ملیں گی۔ وفی الثالثۃ دون ذلک، اور پہلی بار کوشش کیا بچ کے نکل گئی، پھر مارا پھر بچ کے نکل گئی، تیسری بار کوشش کیا تو مر گئی، پیارے نبی کہتے ہیں کہ اس سے کم نیکی اب ملے گی۔ تو پہلی بار میں اور پہلے وار میں اگر چھپکلی مرتی ہے، گرگٹ مرتا ہے تو 100 نیکیاں۔ اب آپ سوچیے کتنے عظیم پیغمبر، ان کو جلانے کے لیے، آگ کو بھڑکانے کی غرض سے چھپکلی نے کیا کیا تھا؟ پھونک مارا تھا۔ آگ پر کیا اثر پڑے گا؟ اب کچھ لوگ کہیں گے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے، تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، اور اگر پہنچیں گے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے طاقت بھر۔ یہی تو اسلام ہے کہ اگر کوئی چیز دماغ شریف میں نہ آئے تو یہ سوچ لو کہ یہ حدیث ہے، نبی کی بات ہے، دماغ ہمارا محدود ہے، عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جب دماغ میں فساد بھر جائے تو پھر بہت ساری قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میں بتاؤں حیران رہ جاؤ گے، اس موبائل نے لوٹیا ڈبو دیا ہے، 24 سال کی 23 سال کی ایسی کئی نوجوان بچیاں، یہ اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کے بول رہا ہوں، اللہ کا انکار کر رہی ہیں، وہ آپ کے شہر میں ملحد ہو گئی ہیں، وہ دین حنیف سے ہٹ گئی ہیں وہ، اور قرآن پڑھ کر کے قرآن پر اعتراض کر رہی ہیں۔ یہ موبائل اس کو سن کر کے، اور ایسے ہی یہی آپ کی مسجد کے آس پاس میں بھی کچھ لوگ یہاں آتے ہیں، اسی موبائل کے ذریعہ اتنا گوبر اپنے دماغ میں بھر لیے ہیں کہ ان گوبر کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، نہ صفائی کی وہ کوشش کرتے ہیں، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ خود بیچارے بہت بڑے عالم ہیں، اور 2014 سے تو گوبر کا ماحول پورے دیش میں چل رہا ہے، پورا دیش گوبر میں ڈوبا ہوا ہے، گوبر اور پیشاب کے علاوہ کوئی تیسرا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو ایسے اندھ بھگت مت بن جائیے، تحقیق کریں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے میں کتنی باتیں آتی ہیں جو اپنے دماغ میں نہیں آتی، پھر کیا کرتے؟ ان کو ڈالتے، تحقیق کرتے، عربی عبارتوں کو پر نظر رکھتے، اکابر علماء جو دنیا سے چلے گئے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے، انہوں نے کیا لیا؟ حدیث کا ترجمہ آ گیا، قرآن کا ترجمہ آ گیا، بس مکمل نہیں، ایسے کتنے مسائل ہیں جن میں گھنٹہ گھنٹہ بھر سمجھنا پڑتا ہے، 2 گھنٹے لگ جاتے، 4 گھنٹے لگ جاتے، ایک دن میں بھی نہیں حل ہوتا، ایسے کتنے، بہت سارے ہیں، اور چند چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں کامل و مکمل ہو گیا۔ اس لیے ہم بھی، آپ بھی، سارے کے سارے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، طالب علم ہیں، ہم سب روز ہم کو سیکھنا چاہیے، اور روز سیکھتے بھی ہیں، اور جو نہیں سیکھتے وہ سیکھنے کی عادت ڈالیں، نہ ہم مکمل ہیں نہ آپ مکمل۔ خود قرآن کا اعلان ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، قرآن کا اعلان۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھیے، ان کے عمل کو دیکھیے، ان کے طریقہ کار کو دیکھیے، وہ ابراہیم الذی وفا، وفاداری کی صفت تھی، وعدہ کر لیا، وعدے سے مکرتے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، قرآن نے ذکر کیا ہوا، شاکرا لانعمہ، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے۔ آج بڑی بڑی کامیابیاں مل جاتی ہیں، بڑے بڑے عہدے مناصب مل جاتے ہیں، اللہ دولتوں کی ریل پیل کر دیتا ہے، ایک بار بھی نہیں کہتے اللہ یہ جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ خیال میں کیا ہوتا ہے، ذہن میں کیا ہوتا ہے، یہ میرے علم کے نتیجے میں،
کوئی کہتا ہے یہ میری کوششوں کے نتیجے میں ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، خاندان کے فلاں شخص بہت بڑے عہدے پر تھے، ان کے واسطے سے مل گیا ہے۔ ارے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ رب کی بخشش ہے، رب کی عطا ہے، نہ علم کا دخل ہے، نہ آپ کی کوششوں اور جد و جہد کا دخل ہے، نہ کسی اور کے واسطے اور وسیلے کا دخل ہے۔ شاکرا لانعمہ، جن کی سنت ہم منانے جا رہے ہیں اور جن کی یاد تازہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیا تھے؟ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے، شاکرا لانعمہ، بڑے شکر گزار تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی مختلف سنتوں کو مد نظر رکھیں، مختلف سنتوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، ان کی ملت سے جو اعراض کرے، منہ پھیرے، وہ ہوشیار نہیں ہو سکتا ہے، وہ احمق آدمی ہے، احمق، سفیہ ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ۔ قرآن پڑھیے آپ، سورہ بقرہ کی 130 نمبر کی آیت شریفہ پڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو جو نظر انداز کرے وہ ہوشیار نہیں ہو سکتا ہے، کتنا ہی قابل بنے، کتنا بھی ہوش مند بنے، وہ احمق ہے، سفیہ نفسہ۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں سلیکٹ کر لیا، چن لیا۔ اللہ بہت خاص بندوں کو چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اور چن لیا ہی نہیں، جگری دوست بنا لیا۔ دوست کئی طرح کے ہوتے ہیں، چائے کے لیے کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں، کسی مقصد کی براری کے لیے کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں، اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، رگ و ریشے اور پے میں آپ کی محبت داخل ہو جاتی ہے، وہ آپ کے خلاف ایک شبد نہیں برداشت کرتے۔ یہ ہے خلت، یعنی دوستی کا جو سب سے بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ دوستی کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب سے کی وفات سے چند روز پہلے آپ کی مبارک زبان سے میں نے سنا، یہ حدیث صحیح ہے مسلم کے اندر، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت بخمس یوم، 5 روز پہلے میں نے، چند روز پہلے آپ کی وفات سے میں نے آپ کی مبارک زبان سے چند باتیں میں نے سنی، 5 باتیں سنی، انہی میں سے ایک یہ ہے اننی ابرؤ الی اللہ ان یکون منکم خلیل، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں اس بات سے کہ میرا کوئی خلیل ہو، جگری دوست ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے اپنا جگری دوست بنا لیا ہے، ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، جگری دوست۔ دو لوگ، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سرتاج، نبیوں کے امام، اور صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ، پھر صحیح مسلم کا درجہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس مصلی امامت پر آپ کے علاوہ کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ پیچھے تمام انبیاء کرام ہیں، اپنے جسم و جان کے ساتھ ہیں، اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے بیت المقدس میں سارے نبیوں کو کھڑا کر دیا، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہو چکا ہے امامت کے لیے، آپ بڑھو، آگے آپ بڑھو، فَأَمَمْتُهُمْ، تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ تم امام اعظم بولتے ہو، مجھے بول دیا، ان کو بول دیا، ان کو بول دیا، کائنات کا سب سے بڑا امام محمد رسول اللہ، اور سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ محمد رسول اللہ کی امامت کو تسلیم کر لینے کے بعد رب العزت کی قسم ہے کسی اور کی امامت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جلیل القدر اللہ کے پیارے، اللہ کے احبا اصفیاء میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میں برات کا، دوری کا اظہار کر رہا ہوں اس بات سے کہ صحابہ تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو، جگری دوست ہو۔ کیوں؟ آلریڈی میں اللہ کا خلیل بن چکا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ایسے ہی ریفرنس دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں، جیسے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، جیسے ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اور میرے صحابہ، لو کنت متخذا خلیلا من امتی، اپنی امت میں سے اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اپنا جگری دوست بناتا، لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو ایک ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، میں ان کو اپنا خلیل اور جگری دوست بناتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی عظیم مقام ہے میرے بھائیوں۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے کہا انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، قبروں سے جب اٹھو گے حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے، اکٹھا ہونے کے لیے، تو لوگوں ننگے پاؤں بھی ہوگے۔ حفات حافی کی جمع، جو ننگے پاؤں ہو، پیر میں نہ جوتا ہو نہ چپل، اور آتن ننگے بدن ہوگے، غرلن غیر مختون ہوگے، کسی بھی مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، سارے لوگ ننگ دھڑنگ ہوں گے، خالی پاؤں ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يُحْصَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاہِيمُ، اور سب سے پہلے کسی کو لباس پہنایا جائے گا تو دادا ابراہیم ہو۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کس نے کہا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ یہ نبی کی توہین نہیں ہے، یہ نبی کی مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے حبیب نے کہہ دیا ہے 1400 سال پہلے۔ اتنا بڑا مقام، اور آپ حیران ہو جاؤ گے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر جب نظر جماؤ گے۔ اللہ کے سب سے عظیم دوست، بہت بڑے دوست ہیں، بڑا عظیم مقام ہے، اور جگہ جگہ دعا کر رہے ہیں۔ اولاد کی ضرورت ہے، بڑھاپا دہلیز کی طرف آ گیا ہے، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، اولاد کی ضرورت ہے تاکہ نبوت کا وارث کوئی بن جائے۔ کیا کیا؟ سب سے بڑے ولی اللہ کے، اللہ کے بہت بڑے دوست ہیں، ولی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں نے ایسا کر دیا تو بچہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا تو بچہ ہو گیا۔ پیارے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپنا شعار بنا لو۔ یہ صراط مستقیم جو ہے یہی ملت ابراہیم ہے، اس کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ جو دین اسلام ہے یہی ملت ابراہیم ہے، قرآن کی اس پر کئی آیتیں موجود ہیں بھائیوں۔ پیارے نبی کوئی الگ سے دین لے کر کے نہیں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جو دین ملا تھا اسی دین کی تکمیل کے لیے، اسی کو مکمل کرنے کے لیے رب القدس نے اس زمین میں اپنے سب سے بڑے نمائندے کو بھیجا، محمد رسول اللہ کی شکل میں۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے اس بات کو سن کر کے، اتنے عظیم پیغمبر ہیں اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش سے مجھے بھی بچانا، میری اولاد کو بچانا۔ اللہ ایک بچہ دے دے، جب کوئی بچہ نہیں ہے تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں، بیٹے کا سوال ہے۔ رب ہب لی من الصالحات نہیں کہا، کیونکہ بیٹا یہ بہت کچھ کر سکتا ہے جو بیٹیاں نہیں کر سکتی۔ بارے نبوت کو، نبوت کے عظیم بوجھ کو ایک مرد ہی سنبھال سکتا ہے، کوئی عورت نہیں سنبھال سکتی۔ اسی لیے اٹھائیے تاریخ اسلامی، پوری اسلامی تاریخ میں ایک کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں آیا جو مرد کے بجائے عورت رہا ہو۔ اللہ صالحین میں سے ایک بیٹا مجھے دے دے، صالحین صالحات بیٹی، نیک بیٹیوں میں سے کوئی مجھے عطا کر دے، نہیں اللہ نیک لوگوں میں سے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ رب ہب لی من الصالحین، ہب وہب یہب عطا کرنا، ہب لی اللہ مجھے دے دے، ربی میرے رب، اے اللہ یعنی اے
صالح لوگوں میں سے ایک دے دے. صالح لوگوں میں سے من تبعیض کے لیے آتا ہے یہ. اور جب اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہہ دیا میں تجھے امام بنانے والا ہوں، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بہت خوش ہے، اللہ بہت خوش ہے، خوش ہو کر کے میری امامت کے تعلق سے بیان کر رہا ہے اور امامت کا وعدہ دلا رہا ہے. فوراً سوال کر دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ امامت، یہ رسالت، یہ نبوت جس سے تو مجھے سرفراز کرنا چاہتا ہے، اللہ یہ منصب میری امت میں، میری اولاد میں بھی باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دیکھیے اولاد کی کتنی فکر ہے. آج 4 بچے پیدا ہوئے، کسی کے پاؤں میں چپل ہے، کسی کے پاؤں میں چپل نہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، چاروں ایک ساتھ مسجد میں تعلیم کے لیے نکلے اور پہنچے کہ نہیں پہنچے کچھ خبر نہیں. ابا جان کو کیا ہے فکر؟ دیکھیے اللہ میری اولاد کا کیا ہے. بتوں کی پرستی سے اللہ مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے. یہ سوال بہت فکر مند ہے. اور اولاد کو بسایا کہاں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے کعبہ اور قبلہ کے پاس، اللہ وہ قبلہ ہے نا سارے مسلمانوں کا، وہیں پر میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے، میں نے اپنی ضروریت کو بسا دیا ہے. کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز قائم کرے، وہ نماز قائم کریں. اللہ لوگوں کی توجہات کو، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، یہ سمجھ رہے آپ؟ کہاں بساؤ گے آپ؟ ہندوانہ علاقے میں وہ پیسہ کم دینا پڑے لے جا کے بسا دے دے، جہاں نہ عزت محفوظ، جہاں نہ ایمان محفوظ، اور جہاں نہ حیا کی خوبو بچہ اپنے اندر پیدا کر سکے. بے حیا ہو جاتی ہے بچے. اور نقاب لگا کے بہنیں بیٹیاں جب گھروں سے نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ مسلمان کا گھر ہے. ورنہ ہولی بھی، تیوہار بھی، دیوالی بھی، سارے کام. کیا میسج ملا اس سے؟ اور صرف جانوروں کے گلوں پر چھریاں پھیرنے والے بھائیوں، اولاد کے بارے میں بہت فکر مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹینشن میں رہو، فکر میں رہو، اور ایسی جگہ پر بساؤ جہاں اذان کے کلمات سنائی دے، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں جہاں بلند ہو. آپ کے بچے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نہ چل پڑیں، کسی اور راہ پر نہ نکل سکیں، یہ فکر ہونی چاہیے. انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے پاس بسایا تھا. اور کیوں؟ تاکہ نماز قائم کریں، تاکہ نماز قائم کریں. آپ کہاں بسا رہے ہو؟ ہیں کچھ بھائی ایسا گھر دیکھتے ہیں جو مسجد سے قریب ہو، مسجد سے قریب ہیں، آج بھی لوگ ہیں ایسے. اس کا دھیان دیں. اور کیا کہیں؟ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میں نمازی رہوں. ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. یہ دعا کرنا. اللہ کا عظیم ولی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رب کا خلیل ہے، رب کا جگری دوست ہے. اور کیا سوال؟ بتوں کی پرستی سے مجھے بھی بچا لے اللہ، جیسے بچا کے رکھا ایسے بچائے رکھ میری اولاد کو بھی. اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کر لیں. او قربانی کرنے والوں، قربانی سے پہلے نماز کا معاملہ ہے. اگر قربانی کے لیے جانور خریدنے جا رہے ہو تو یہ عزم کر لو اور اس عزم کے ساتھ اٹھو کہ نماز زندگی میں نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. فجر کی پابندی ہوگی، ظہر و عصر کی پابندی ہوگی، مغرب و عشاء کی پابندی ہوگی. یہ عزم کر لو، کیونکہ جس کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ پا رہے ہو، وہ عظیم پیغمبر نمازی بھی ہے اور رب سے زندگی بھر نماز قائم کرنے کی دعا کر رہا ہے. توحید پر ہے، بتوں سے دور ہے، اور بتوں کی آلائش اور گندگی اور مغلظات سے بچنے کا اللہ سے سوال کر رہا ہے. وہ پیغمبر ان کی سنت ہے صرف ذبح کرو، قربانی کرو، کھاؤ پیو، ختم نہ. بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں جن تقاضوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جس کو طاقت دیا ہے قربانی کی، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قربانی کرنے کی توفیق دے. اللہ قربانی کرنے کا جذبہ ان کے اندر بیدار فرما دے. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے جو لوگ
پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو لاچار ہیں محتاج ہیں اللہ ان کی لاچاری اور محتاجگی کو دور فرما دے۔ اللہ بیماری جو پورے دیش ہی نہیں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ ہمارے اس دیش کی حفاظت فرما، تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی، ہمارے اس ریاست اور صوبہ مہاراشٹر کی حفاظت فرما۔ اللہ امن و چین کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔